الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی وصیت ایک دوسرے کو کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے اور جس امتحان میں ہمیں مبتلا کیا ہے اس امتحان کا ڈائریکٹ تعلق وقت اور زمان کے ساتھ ہے۔ وقت کے حوالے سے اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعے میں بھی اور اس سے پہلے جمعے میں بھی عرض کی تھی۔
ایک دو باتیں باقی ہیں، امید ہے آج انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، وہ رہنمائی بھی وقت سے فائدہ اٹھا لینے کی ہے۔ جو وقت ہمیں ملا ہے، جتنا وقت جب میسر ہے، اس کے لیے کسی آئیڈیل وقت کی یا کسی سہولت والے وقت کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر اس وقت سے فائدہ اٹھا لینا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے جتنے عمل ہوتے ہیں کر لو۔ بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، یعنی بیٹھ کے تاریخیں نہ ڈال کے بیٹھ جاؤ کہ میں عمل تو کرنا ہے، کر لوں گا۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو اور مہلت ہی نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ موت تو اچانک ایک لمحے میں آ جانی ہے، اور کب آنی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جتنا وقت ملا ہے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا کہ یہ آخرت میں جہاں میں نے جانا ہے وہاں میرے کام آئے۔ ہر وہ لمحہ جو یہاں میسر ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ آخرت میں میرے کام آئے، یہ ہے وہ رہنمائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص اس بات کو دیکھے، اس بات پر غور کرے، اس بات کے اوپر اپنا جائزہ لے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے بھیجا کیا ہے۔ اس نے قبر میں جانا ہے، کوئی قبر میں روشنی کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو قبر کو جہنم کے گڑھے کی بجائے جنت کا باغ بنا دے؟ کوئی ایسی چیز آگے بھیجی؟ اور موت آنی ہے، اس سے پہلے، قبر سے پہلے موت کا مرحلہ ہے، اور موت کے مرحلے میں کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے موت کے وقت آسانیاں پیدا کر دے، کیا کوئی ایسی چیز آگے بھیجی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو لمحہ موجود میرے پاس ہے، یہ لمحہ موجود گزر گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی۔ اس لمحے سے اگر میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو اب اسی لمحے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تو فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ موت نہیں بھی آتی، دنیاوی اعتبار سے مہلت مل بھی جائے، زندگی مل بھی جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی فتنوں سے خالی ہو اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیل وقت مل جائے اعمال کرنے کا۔ اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے، پھر کچھ بھی نہیں سمجھ آئے۔ اندھیری رات کی طرح چھا جانے کی مثال اس لیے دی کہ گویا اندھیری رات میں کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو ایسے فتنے آ جائیں گے جب کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ نہ سمجھ آئے گی سچا کون، نہ سمجھ آئے گی جھوٹا کون، نہ کوئی سمجھ آئے گی سچی خبر کون سی، نہ کوئی سمجھ آئے گی جھوٹی خبر کون سی۔ اللہ اکبر۔ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پھر اس فتنہ اگر چھا گیا، اندھیری رات کی طرح فتنہ چھا گیا، تو حالات پتہ ہے کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا۔ فتنے کا شکار ہو گیا۔ کس کس قسم کا فتنہ ہے، انسان کو کس کس قسم کی آزمائش درپیش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ یہ راتوں رات کیا ہو جائے گا، کیا حالات ہو جائیں گے، کوئی اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے جتنے عمل ہوتے ہیں کر لو، اگر موقع ملا ہوا ہے تو اس سے پہلے عمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور فتنے میں فرمایا ایک نشانی اس کی یہ بھی ہوگی کہ وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، آدمی دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے۔ کتنے لوگ ہیں اپنا دین ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، کسی نے خریدنا ہے تو خریدو۔ اللہ، نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان، بس صرف اور صرف مادی اور دنیاوی فائدہ۔ کتنی دنیا پھرتی ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے پہلے یا یہاں سے لے جائے ایمان کے ساتھ، یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا سے یعنی ایسا بھی موقع آئے گا کہ آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور قبر والے کو مخاطب کر کے کہے گا کاش تیری جگہ میں ہوتا، اور انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں قبر والے کی جگہ پہ میں ہوتا، اس دنیا کے فتنے سے بچ جاتا جس فتنے کے اندر میں مبتلا ہوا ہوں۔ اس قدر فتنے ہوں گے، انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ستاتی علی الناس سنون خداعہ، لوگوں کے اوپر ایسے سال آئیں گے، ایسا دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دھوکے کا دور۔ اور جب دھوکا ہوتا ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی، کون سے مولوی صاحب، کون سے چودھری صاحب، کون سے ملک صاحب، کون سے صاحب اندر سے غدار ہیں، صرف عوام کے غدار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ کون اندر سے کالا ہے، کون کیسا ہے، دھوکے کا دور ہوگا۔ ستاتی علی الناس سنون خداعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دور ہی ایسا ہوگا ہی دھوکے کا دور، سمجھ نہیں آئے گا کسی۔ پھر آپ نے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کی، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ دور ہی سارا غلط ہو گیا، دھوکا ہی دھوکا، جھوٹا سچا بن گیا، سچا جھوٹا بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، جو بددیانت ہوگا اس کے اوپر لوگ اعتبار کریں گے، بددیانت کے اوپر اعتبار کیا جائے گا، اس کو دیانتدار سمجھا جائے گا، اور جو دیانتدار ہوگا اس کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس دور میں ہیں کہ یا ابھی وہ دور آنے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہیں ہم فتنے کے دور میں۔ یہ جو تھوڑی بہت عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو اپنا حساب آج کر لینا چاہیے، اور ہر وقت حساب کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت یہ کیلکولیشن کرتے رہنا چاہیے، ہر عمل کرتے وقت، ہر لمحے سے مستفید ہوتے وقت، ہر وقت سے جو اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت سے مستفید ہوتے وقت یہ دھیان رکھ لینا چاہیے، یہ کیلکولیشن کر لینی چاہیے، یہ فکر کر لینی چاہیے کہ میں نے کل کے لیے آج اس لمحے میں کیا کیا۔ کوئی ایسا کام کیا ہے جو میری قبر میں روشنی کرے؟ کوئی ایسا کام کیا ہے جو حشر میں میری مدد کرے؟ کوئی ایسا کام کیا ہے جب میں پل صراط سے گزروں تو میری مدد کرے؟ کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنا دے؟
کوئی ایسا کام کیا؟ یہ ہر وقت وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بھی واضح فرمایا. آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ساری چیزوں کا تعلق حالت اور وقت کے ساتھ. فرمایا شبابک قبل حرمک. سب سے پہلی بات جس کو غنیمت سمجھنا ہے وہ تمہاری طاقتیں ہیں، جوانی ہے. جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. آج طاقت ہے، پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، بازو کے اندر قوت ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، رات کو اٹھنے کی طاقت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی طاقت ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت ہے. شباب کا قبل حرم. کل ایک وقت آئے گا کہ تیرے پاس خواہش ہوگی لیکن تو اٹھ نہیں سکے گا، تیرے پاس خواہش ہوگی تو کھڑا نہیں ہو سکے گا، تیرے پاس خواہشات ہوگی لیکن تیرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوگی. آج تیرے جسم کے اندر طاقت ہے، اس کو غنیمت سمجھ، اور اس بڑھاپا آنے سے پہلے اس وقت کو ایسا استعمال کر لے کہ تاکہ یہ قیامت والے دن تمہارے لیے یہ فائدے کا باعث بن جائے. اس کو استعمال کرو. اغتنم خمسا قبل خمس. 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ تندرستی. اللہ اکبر. صحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو. کیا پتا اگلے لمحے، اگلے دن کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور بیماری پھر اٹھنے ہی نہ دے. یہ ہو سکتا ہے. اور جو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اس کو غنیمت سمجھو. ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں، ہمارے حالات ہی نہیں ٹھیک، ہمارے معاملات ہی نہیں ٹھیک. وہ ہمارے گاؤں میں ایک ہوتے تھے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آخری عمر میں تو خیر نمازیں پڑھنے شروع کر دی انہوں نے. وہ نماز نہیں پڑھتے، ویسے بڑے شریف النفس آدمی تھے. تو ان کو کسی نے بھی کہنا، ہم نے بھی کہنا کہ نماز پڑھا کریں، تو آگے سے میرے حالات ہی نہیں ٹھیک. تھانوں کی پتہ حالات، میرے حالات ہی نہیں ٹھیک. اللہ، میرے حالات نہیں ٹھیک. حالات اللہ نے بنائے ہیں، اور کس کے کتنے حالات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 3 چیزیں عطا کی گئی. اللہ اکبر. وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ آمنن فی سربہ. وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری نعمت اس کو یہ میسر ہے کہ معافن فی جسدہ. اس کو عافیت ہے، جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، تندرست ہے، اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کی جو دعائیں سکھائی ہیں نا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی. شکر ہے اس ذات کا جس نے میرے قدموں میں طاقت رکھی ہے، میرے جسم کے اندر طاقت رکھی ہے، مجھے عافیت عطا فرمائی. عافانی فی جسدی ورد علی روحی. میری روح تو چلی گئی تھی پتہ نہیں کہاں، میں تو مر گیا تھا، اب اس نے مجھے میری روح واپس لوٹا دی ہے. یہ اس کا شکر ہے، میری روح واپس لوٹا دی. عافانی فی جسدی. میرے جسم کے اندر اس نے عافیت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا شکر ہے. سب تعریف اس کے لیے ہے. وَرَدَّ عَلَيَّ روحی. میری روح مجھے واپس کر دی ہے. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ. اور یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں، اس کی توفیق بھی اسی نے عطا فرمائی.
شکر ہے اس نے توفیق بھی عطا کی، وادین لی بذکرہ، اور مجھے اس نے اپنا ذکر کرنے کی، اب مجھے اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں، صبح اٹھتا ہے آمنا فی سربہ، حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں، اور دوسری بات معافا فی جسدہ، وہ اٹھتا ہے اور اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، وہ اٹھ کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، تندرست ہے، وعندہ قوت یومہ، اللہ اکبر، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اس دن کا، اگلے دن کا نہیں، سال کا نہیں، وعندہ قوت یومہ، اس دن کی، صرف اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس یہ 3 باتیں ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں نا میرے حالات نہیں ٹھیک، وہ کہتے ہیں جی میرے حالات نہیں ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جائزہ لے ذرا، کس کس کو صبح آج یہ 3 نعمتیں میسر تھیں؟ اگر یہ 3 نعمتیں میسر تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانما حیزت لہ الدنیا، وہ ایسا ہے جیسے ساری دنیا اللہ نے اس کے سامنے ڈھیر کر دی، یہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہ کہتا ہے میرے حالات نہیں ٹھیک، اس کو تو بادشاہت میسر ہے، یہ تو کانما حیزت لہ الدنیا، جیسے پوری دنیا گھیر کر اس کے سامنے ڈھیر کر دی ہے، یہ تو ایسا شخص ہے جس کو یہ 3 نعمتیں میسر۔ اب دیکھیں ذرا یہ 3 نعمتیں کس کس کو میسر ہیں، تو حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو صحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اللہ نے جو قوت گویائی رکھی ہے، ہو سکتا ہے کل کلام پڑھنا چاہو اور زبان ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے کل کلام قرآن دیکھ کے پڑھنا چاہو آنکھیں ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے دل قرآن سننے کو چاہے کان ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے مسجد کو جانے کو دل چاہے لیکن قدم ساتھ نہ دے، یہ کسی بھی وقت یہ حالات ہو سکتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں۔ تو صحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اور اس کو غنیمت سمجھو، یہ سمجھو کہ یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غناک قبل فقرک، اگر آج یہ خوشحالی ہے نا تو ضروری نہیں ہمیشہ خوشحالی رہے، آج اگر تمہارے جیب میں پیسے ہیں، اگر آج تمہارے لیے روزی کا سامان موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ہی موجود رہے، اگر جیب کے اندر کوئی چیز ہے تو اس سے فائدہ اٹھا۔ غناک قبل فقرک، اپنی محتاجی آنے سے پہلے اپنی خوشحالی اور تمنگری سے فائدہ اٹھا۔ خوشحالی اور تمنگری ہوتی کیا ہے؟ کروڑوں، اربوں، خربوں، خوشحالی اور تمنگری کیا ہوتی؟ کبھی سوچا ہے؟ اس دنیا میں آپ کو کروڑوں، اربوں اور خربوں کے مالک محتاج ملیں گے، ہوں گے وہ خربوں کے مالک، لیکن اصل میں محتاج ہوں گے، اس لیے کہ جس کی حرص اور ہوس ختم نہ ہو وہ محتاج ہے، اور جس کو اللہ قناعت عطا فرما دے، اس کو 10 روپے پہ قناعت آ جائے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ غنی تو وہ ہے، غنی تو وہ ہے جس کو اللہ دل کا غنا، دل کی تمنگری، قناعت عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے کسی کو 100 روپے پہ قناعت آ جائے، کسی کو 10 روپے پہ قناعت آ جائے، کسی کو کروڑوں، اربوں، خربوں پر بھی قناعت نہ آئے۔ امیر آدمی وہ ہے، امارت، غنا وہ نقطہ ہے جس پہ انسان کو قناعت آ جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، جب پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا، وہ کہتے ہیں میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہو،
کہتے ہیں میری زندگی کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو. تو پہلی دفعہ سن کے بڑا عجیب لگا کہ بھئی اس دنیا میں خواہشات پوری ہوتی ہیں؟ بھلا خواہشات تو پوری نہیں ہوتی. تو یہ کیا کہتا ہے بندہ؟ ان کا کوئی خواہش ایسی نہیں جو میری آج تک پوری نہ ہو. تو بھائی کیسے تمہاری ساری خواہشات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے خواہشات رکھی ہی اتنی سی ہیں کہ اللہ پوری کر دیتا ہے، اس سے زیادہ خواہش ہی نہیں رکھی. جتنی خواہش ہے اللہ نے پوری کر دی ہے، اس سے زیادہ کبھی خواہشات کو محدود کر لیا. نقطہ قناعت، جہاں قناعت آ گئی وہ تبنگری ہے، وہ امیری ہے، وہ غنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. لہذا فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. کہیں تو کل محتاج ہو جائے، آج اگر اللہ نے تجھے تمنگری عطا فرمائی ہے، چاہے 10 روپے تیری جیب میں ہیں، اس تمنگری سے فائدہ اٹھا لے. آج غنا ہے. کھربوں والا، کھربوں کا مالک محتاج بھی ہو سکتا ہے اور بالکل خالی ہاتھ محتاج بھی تو ہو سکتا ہے اگر حرص و حوث ختم نہ ہو. تو اگر آج غنا موجود ہے تو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس کو استعمال کر، اس کو استعمال کر لے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں کھربوں کا مالک ہوں گا پھر میں صدقہ دوں گا. کیوں بھائی؟ جتنا اللہ نے دیا اس میں سے دے دو. اللہ نے یہ حساب نہیں کرنا کہ لوگوں نے لاکھوں دیے ہیں کروڑوں دیے ہیں. یہ حساب نہیں ہونا. حساب یہ ہونا ہے کہ جتنا اس کو میں نے دیا تھا اس میں سے اس نے کتنا دیا ہے. اگر اللہ نے کسی شخص کو 100 روپے دیے ہیں، وہ 100 روپے میں سے 50 روپے خرچ کر لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 50% خرچ کر لیا. کسی کو اللہ نے 1 کھرب دیا ہے، وہ 1 کھرب میں سے 50 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. اس نے 50 روپے خرچ کیے ہیں، اس نے 50 لاکھ خرچ کیے ہیں. اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 20%، اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 20% خرچ کیا ہے اور اس نے اللہ کے 5% خرچ کیا ہے اور اس نے اللہ کے دیے میں سے 50% خرچ کیا ہے. اس کی پرسنٹیج گنی جائے گی کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کتنا خرچ کیا ہے. کوئی اپنے پیسے جب پیدا ہوئے تھے تو پیسے ساتھ چمٹے ہوئے تھے؟ کوئی لے کے آیا ساتھ؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر کے آج اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس سے فوراً فائدہ اٹھا لو، فوراً فائدہ اٹھا لو. اس میں دیر نہ کرو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت سمجھو. اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ تمنگری، یہ غنا، یہ نقطہ قناعت اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو محتاجی آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا. اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی فراغک قبل شغلک. اگر فرصت اللہ نے دی ہے تو وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اس فرصت کو کہیں نہ کہیں استعمال کرو. ایسا نہ ہو کہ مصروفیت ایسی پڑ جائے پھر ساری زندگی انسان سوچتا رہے کہ کاش مجھے فرصت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا. آج اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو اس فرصت کو فوراً استعمال کرو. اس کے لیے تاریخ نہ ڈالو کہ میں نے فرصت تو ہے، میں کل یہ کام کر لوں گا، میں پرسوں یہ کام کر لوں گا. تاریخ نہ ڈالو، فوراً اللہ کی دی ہوئی اس فرصت سے فائدہ اٹھا دو. فراغ کا قبل شغلک. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مصروفیت کے اندر اضافہ فرما دے. اور مصروفیت میں اضافہ پتہ کیسے ہوتا؟ اللہ. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، حدیث قدسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو ایسا کام کر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالنا شروع کر. تفرغ لعبادتی،
تو سارے کام چھوڑ کر میرے عبادت کی طرف آ جائے گا۔ اللہ اکبر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ املأ صدرک غنا، میں تیرا سینہ تونگری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجیاں دور کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اسی لیے تو اللہ کی عبادت چھوڑ کے بھاگا پھرتا ہے کہ تو اپنی خوشحالی ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو اپنی محتاجی دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میری بندگی کی طرف آ جا، تفرغ لعبادتی، تو سارے کام چھوڑ کر میری بندگی کی طرف آ جا۔ میرا وعدہ ہے املأ صدرک غنا، میں تیرا سینہ تونگری سے، غنا سے، امیری سے، خوشحالی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجیاں دور کر۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ اکبر، ملأت صدرک شغلا، میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ یہ ایک روایت میں ہے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ملأت یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ تو نے وقت نہیں نکالا اللہ کی بندگی کے لیے، ادھر سے اذان ہوئی، بندہ کہتا ہے او یار کام ہے، میں پہلے کام کر لوں۔ یہی ہے نا ہمارے عام طور میں روٹین، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ ادھر سے اذان ہوئی تو بندہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے یہ کام کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا نا، تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، ساری زندگی تو مصروفیت میں رہے گا، کام تیرے آگے آگے ہوں گے، تو اس کے پیچھے پیچھے ہوں گا، تیرے ہاتھ کاموں سے بھر جائیں گے۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، ادھر سے اذان ہوئی فوراً کام چھوڑ، کام ہوتے رہتے ہیں، یہ نماز کا وقت ہے، یہ اللہ کی بندگی کا وقت ہے، کام بعد میں ہو جائیں گے۔ تو نے اگر کام چھوڑے، اللہ کا وعدہ ہے املأ صدرک غنا، میں تجھے تونگری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجیاں بھی دور کر دوں گا۔ گویا جو شخص، یہ جو غنا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اور جو فراغ ہے، فراغ یہ ریلیٹو بات ہے، یہ ایک اس کی نسبت ہر شخص جو ہے اس کی فراغ کی، اس کی فرصت کی اس سطح اور ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کی فرصت کی سطح اور ہے، میری فرصت کی سطح اور ہے، دوسرے شخص کی فرصت کی سطح اور ہے، ہر شخص کی فرصت کی سطح اور ہے۔ صرف یہ ہے کہ جتنی فرصت ہے وہ اللہ کی بندگی پہ لگا دو، اور جتنی مصروفیت ہے اس کو کم کر کے وقت نکالو اللہ کی بندگی کے لیے۔ اگر یہ کر لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیری محتاجیاں بھی دور کر دوں گا، تجھے غنا عطا کر۔ نہیں کرتا تو تیرے ہاتھ مصروفیت سے، کاموں سے بھر دوں گا۔ پھر ساری زندگی انسان کام نپٹاتا، کہتا جی کام انہیں نپٹتے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا چوتھی چیز یہ ہے فراغک قبل شغلک، کوئی اس بات سے پہلے کہ تیرے ہاتھ مصروفیتوں سے بھرے جائیں، اس سے پہلے غنیمت جانو اس بات کو کہ اللہ نے کوئی فرصت عطا فرمائی ہے، اس فرصت کو اللہ کی بندگی کے لیے لگا لو۔ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیاتک قبل موتک، آج یہ زندگی موجود ہے، اس کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ سانس چل رہی ہے نا، سارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، سارے آرگنز اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کل تو حماد کی بجائے میت بن جائے۔ حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ زندگی اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے،
اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. اس کو کس لیے استعمال کرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص اس بات کا حساب رکھے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. بعض اوقات بچے آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کوئی نصیحت کرے. اللہ اکبر. مجھے یوں لگتا ہے کہ جس وقت میری میت قبر میں اتاری جا رہی ہوگی، ہم ہر شخص نے، ہم میں سے ہر شخص نے، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی ایک کی بات نہیں ہے، سب نے مرنا. وہ کام کریں کہ جب قبر میں میت اتاری جا رہی ہو اس وقت تمہیں خوشی ہو کہ میں نے اپنا وقت ٹھیک جگہ لگایا تھا. وہ کام کریں. اور اگر کوئی کام جب میں نے مر جانا ہے اور میری میت قبر میں اتاری جا رہی ہوگی تو میں حسرت اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں گا کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا. اگر میں یہ کر رہا ہوں تو وہ کام ابھی چھوڑ دے. اللہ. تو آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس فرصت کو، اس حیاتی کو، اس تندرستی کو، اس اللہ کی دی ہوئی جسمانی توانائیوں کو، ان سب چیزوں کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کر لیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور آخرت کے لیے تیاری کر لیں. اللہ ہماری قبروں کو بھی روشن کرے اور جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ تعالی ہماری موت بھی ایمان والی بنائے. اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بہترین کرے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.